الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آج ہم نے نماز کے فرائض کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ نماز کے اندر کون کون سے ضروری اور اہم مسائل ہیں کہ اگر ہم ان مسائل کو پوری طرح ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ عزیز سامعین، نماز کے اندر جو فرائض ہیں، خواہ کوئی شخص جان بوجھ کر ایک فرض چھوڑ دے، خواہ بھولے سے ایک فرض چھوٹ جائے نماز کا، تو بھائیو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے کل 13 فرض ہیں، جن میں سے 7 فرض وہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہیں اور 6 فرض وہ نماز کے اندر کے ہیں۔ تو اب ہم ان فرائض کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں۔ پہلا فرض تو یہ ہے کہ انسان جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا فرض ہے۔ نمازی آدمی زمین کے جس حصے پر نماز پڑھ رہا ہے اس زمین کے حصے کا پاک ہونا فرض ہے۔ اب اگر نمازی آدمی جس زمین پر نماز پڑھ رہا ہے وہ زمین پاک نہیں ہے تو اس آدمی کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسرا فرض، نمازی آدمی کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آدمی کا جسم پلیت ہے، ناپاک ہے، تب بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تیسرا فرض، آدمی کے جسم پر جو یہ کپڑا ہے، لباس ہے، اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اگر نمازی آدمی کے جسم پر جو لباس ہے وہ پاک نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لباس کا پاک ہونا یہ بھی فرض ہے، اور نمازی آدمی کا ننگیز کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص ننگی حالت میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، ننگیز کو چھپانا فرض ہے۔ اب مرد کا ننگیز وہ ناف سے گھٹنے تک ہے، گھٹنے بھی ننگیز میں داخل ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس کوئی زیادہ ضرورت سے کپڑا نہیں ہے اور اتنا جسم چھپا ہوا ہے، ناف سے گھٹنے سمیت یہ سارا جسم کپڑے کے اندر چھپا ہوا ہے اور یہ مرد ہے، تو اب اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور عورت کا جو جسم ہے وہ سارا کا سارا ننگیز ہے، صرف منہ اور ہاتھ جو اندر کی طرف سے ہیں یہ ننگیز میں داخل نہیں ہے، باقی آزاد عورت کا پورا جسم یہ ننگیز ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ننگیز کو چھپائے بغیر نماز پڑھے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ ننگیز کا چھپانا یہ بھی فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کا نیت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر دل کی نیت کے، بغیر دل کے ارادے کے جتنی نماز پڑھ لے، نماز درست نہیں ہوگی، نیت کرنا فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے نمازی آدمی کا اپنا سینہ قبلے کی طرف رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ قبلے سے دوسری جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز کے وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا وقت نہیں ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، یہ وقت کا ہونا یہ بھی فرض ہے۔ اب میں مختصراً ان 7
فرضوں کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا فرض ہے۔ اب اگر بندہ کسی ایسی جگہ پر موجود ہو کہ وہاں پر زمین ناپاک ہے، لیکن نمازی آدمی کا جسم زمین کے جس حصے کو لگ رہا ہو وہ زمین کا حصہ پاک ہے، تب بھی آدمی کی نماز ادا ہو جائے گی۔ مثلا آدمی کھڑا ہے تو پاؤں والی جگہ پاک ہے، سجدہ کر رہا ہے تو گھٹنے اور اسی طریقے سے ناک، پیشانی اور جہاں پر یہ ہاتھ رکھے گا، یہ جگہ جہاں پر نمازی آدمی کا جسم لگ رہا ہے، اگر وہ جگہ پاک ہیں تو اب اس آدمی کی نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ جگہیں بھی پاک نہیں ہیں جہاں پر نمازی آدمی کا جسم لگ رہا ہے تو بھائیوں پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ دوسرا فرض جو ہے، نمازی آدمی کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازی آدمی کا جو جسم ہے یہ نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حکمیہ یہ ہے کہ آدمی کو وضو کی حاجت ہے، یا آدمی جنبی ہے اور اس کو غسل کی ضرورت ہے۔ بغیر وضو کے اگر نماز پڑھے گا تو نماز درست نہیں ہوگی، بغیر غسل کے اگر نماز پڑھے گا تو بھی نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ نمازی آدمی کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب دوسرا ہے نجاست حقیقیہ، یعنی آدمی کے جسم پر اگر پخانہ لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، تو 1 درہم کے پھیلاؤ کی مقدار یا اس سے کم معاف ہے، لیکن اس سے اگر زیادہ نجاست لگی ہوئی ہے، جب تک اس نجاست کو نہیں دھوئے گا، اپنے جسم کو پاک نہیں کرے گا تو نماز اس کی درست نہیں ہوگی۔ اب نمازی آدمی کے جسم کے ساتھ نمازی آدمی کے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ کپڑوں پر بھی وہی ہے، اگر نجاست لگی ہوئی ہے۔ اب نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جیسے خون ہے، انسانوں کا پیشاب ہے، پخانہ ہے، شراب ہے، تو یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک نجاست نمازی آدمی کے جسم پر یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے لیکن 1 درہم کے پھیلاؤ سے کم مقدار میں ہے، جیسے آج کل ہمارے پاس یہ 5 روپے والا سکہ چلتا ہے تو اتنی مقدار سمجھ لو، اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اور نجاست خفیفہ وہ ہے ایسے جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اب ایسے جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے، اور نجاست خفیفہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کپڑے پر لگی ہوئی ہو، اگر 1/4 حصے سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اگر 1/4 حصے سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے کپڑے کا ہر جزو علیحدہ ہے۔ مثلا اگر آستین پر لگی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم اس آستین کی پیمائش کریں گے، اگر 1/4 حصے سے کم نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی، اگر زیادہ لگی ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دامن پر لگی ہوئی ہے، کسی کپڑے کے ایک جز پر لگی ہوئی ہے تو ہر کپڑے کے جز کو علیحدہ شمار کریں گے، دامن علیحدہ ہے، اسی طریقے سے آستینیں علیحدہ ہیں۔ تو جس جگہ پر لگی ہوئی ہے اگر کپڑے کے اس حصے کے 1/4 حصے سے کم ہے نجاست تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور نمازی آدمی کا جو نیت کرنا ہے یہ بھی فرض ہے۔ اب زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف دل سے آدمی نیت کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی زبان سے نیت کرتا ہے لیکن دل سے نیت نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اصل میں دل سے نیت کرنے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے آیا مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، ٹائم بھی ظہر کا ہے، وہ گھر سے نیت بھی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کر کے آیا ہے، لیکن یہاں پر امام کے پیچھے جلدی سے جب نماز شروع کی تو نیت میں اس نے کہا 4 رکعت نماز
فرض وقت نماز عصر ایسے منہ سے نکل گیا، حالانکہ وہ گھر سے ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت سے آیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اب اس کی یہ نماز ظہر کی ہی سمجھی جائے گی، عصر کی نماز نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ زبان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دل کا اعتبار ہے۔ اور قبلے کی طرف آدمی کا منہ کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں پر قبلے کا علم نہیں ہو رہا، تو اب وہاں پر وہ اپنے ذہن کے ساتھ سوچ و بچار کرے۔ اب آدمی کا ذہن اگر کسی ایک جانب فیصلہ کر دے کہ قبلہ اس طرف ہے یا کسی اور طرف ہے، تو آدمی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بھئی آپ نے جو سوچا تھا قبلہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، حالانکہ قبلہ تو اس طرف تھا، تب اس آدمی کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جانتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے پھر بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے وقت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مثلا ظہر کی نماز یہ دن کو 10 بجے ادا کر دیتا ہے، حالانکہ ابھی تک ظہر کی نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا، تو اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وقت کا ہونا یہ بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز کے وقت کے گزرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، تو اب اس کی یہ نماز ادا نہیں سمجھی جائے گی بلکہ اس کی نماز یہ قضا سمجھی جائے گی۔ جب آدمی نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرے گا تو اب اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، ورنہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آخر میں صرف دوبارہ ان فرائض کا نام ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 نمازی آدمی کے جسم کا پاک ہونا، نمبر 3 نمازی آدمی کے کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 4 نمازی آدمی کے ننگیز کو چھپائے رکھنا۔ ننگیز کو چھپانے کی مختصر تشریح عرض کر دی ہے کہ مرد کا ننگیز وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے سمیت ہے، اور عورت کا تمام جسم ننگیز ہے سوائے اس کے منہ اور ہتھیلیوں کے۔ تو آدمی کا اپنے ننگیز کو چھپائے رکھنا، اور نمبر 5 سینے کو قبلے کی طرف رکھنا، نمبر 6 نیت کرنا، اور اس کے علاوہ نمبر 7 نماز کے وقت کا ہونا۔ اب اگر یہ 7 فرائض ہم پورے کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے ان کو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب یاد کر لیں تاکہ ہماری نمازیں اللہ کے ہاں صحیح طور پر مقبول ہوں۔